وزیر آباد حملے کے ملزم نوید بشیر کے وکیل میاں داؤد اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس وقوع کے جو بنیادی حقائق ہیں یا اس سے اس وقوع کی بابت جتنی بھی معلومات سوشل میڈیا کے اوپر یا وہاں پر مقامی یعنی شاہدین کے پاس موجود ہیں ان کو ضائع کیا جا سکے، اور وہ انہوں نے کیا بھی۔ آج بھی اگر جے آئی ٹی صحیح طریقے سے تفتیش کرے تو معظم کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کا گارڈ نکلتا ہے۔ اب چونکہ اس طرف جا رہا تھا تو انہوں نے یہ افسانہ یہ کریٹ کر دیا کہ وہاں پر 3 شوٹر تھے، دوسرا شوٹر تھا، تیسرا شوٹر تھا۔ یہاں پر بہت سارے ایسے جرنلسٹ موجود ہیں، احمد فراز صاحب موجود ہیں، سلیم شیخ صاحب موجود ہیں، اور بھی دوست موجود ہیں جو اس دن سانحہ وزیر آباد سے قبل اس کی کوریج کر رہے تھے، اور سب نے دیکھا کہ وہاں پر ملزم نوید کے علاوہ کوئی اور بندے کسی کی طرف سے فائر نہیں ہوا۔ دوسرا فائر جو ایک آواز سننے میں آئی وہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے ہوئی۔ اور پھر اگر آپ میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس میں جو گولی لگنے کی معظم کو گولی لگنے کی اینگلنگ بن رہی ہے، وہاں پر آپ آج بھی وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی رکھ لیں یا وہاں پر کوئی نمونے کے طور کے اوپر کوئی بھی چیز رکھے اس کی اینگلنگ چیک کریں تو وہ اسی جگہ پر جا رہی ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا گارڈ بیٹھا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر۔ اپنے گارڈ کو بچانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ قتل کا مقدمہ درج نہ ہو جائے یا ان کے خلاف استغاثہ نہ درج ہو جائے، اس کو بچانے کے لیے جے آئی ٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دیے۔ ایک اور سب سے اہم بات، جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن سے لے کے 30 نومبر تک کم از کم 90 کے قریب جو پولیس اہلکار تھے موقع پر سیکیورٹی کے لیے تعینات تھے، ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں جے آئی ٹی نے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جے آئی ٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی۔ اپنے طور کے اوپر وہ جے آئی ٹی کی فائل سے وہ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات آج بھی اس بات کے اوپر موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی بندہ موجود تھا، 1 یا 2 وہاں سے خول میرے ہیں، وہاں پر کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ لیکن اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا۔ میں آپ کی توجہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی۔ یہ بات ہم نے عدالت کے اندر بھی اس بات کی نشاندہی کی۔ جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمانڈ تھا، پہلی دفعہ ہم پیش ہوئے، تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فورنزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا، نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے، تو لہٰذا اب اس کا ریمانڈ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ قانون کے خلاف پہلے بھی جے آئی ٹی 47 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے، اور 47 دن کے ریمانڈ کے اندر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اس سے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی مرضی کے نام اس سے کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان بندوں کے نام لو ورنہ تمہاری ماں کو یہ کر دیں گے اور تمہارے بھائی کو یہ کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس کا جو 9 جنوری تک جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جو اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ تھی اور عدالت کی طرف سے اور جے آئی ٹی کی طرف سے بھی، وہاں پر غلام محمود ڈوگر صاحب موجود تھے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اعجاز چودھری صاحب کو ایک دن پہلے کیسے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا صاحب کو فون کر کے بتا دیا کہ جی ایگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وقوع ہوگا، عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوں گی، اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا۔ آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں، جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کا یہ ڈھنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے۔ اسی کیس میں بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ کو ملا کر پڑھ لیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیں، فورنزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کو دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو جے آئی ٹی کی ساری کارروائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سارے کا سارا وقوع جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وقوع تھا اور یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات آپ دیکھیں، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے پریس کانفرنس کی، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اور فواد چوہدری صاحب نے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے
جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں, یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی, وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا, جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے, یہ واقع ہی ایسا ہے, تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا, ان کا اپنا پلانٹر تھا, تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے, ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات, کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے, آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی, ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے, وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی 2 نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر 2 نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں, وہ گولیوں کے شرے اس کو کیسے لگ رہے ہیں, وہ لگے ہی نہیں ہیں, وہ ہوا ہی نہیں ہے. اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے, وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود ہی یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی, لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات, معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے, کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فرانزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فرانزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی, تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات, جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا, انہوں نے تسلیم کر لیا. اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی, اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہے وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا, الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی
تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا, موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی, موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے, آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی؟ بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہے یہ بھیجنا ہے, اس کو رہا کیا جائے, لیکن دیکھیں دوسری طرف اس کا جو کنفیشن ہے اس کو آپ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح عدالت میں کی سائڈ کریں؟ سر کوئی عدالت یا پی ٹی آئی جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی, وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے, یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے, ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے, آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے, آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں, اور جب آپ فرانزک رپورٹ نے پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے, وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا, دوسرا شوٹر موجود تھا, اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے, آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکیں, فرار اختیار کر سکیں. صاحب آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ جو فائر ہوا ہے جس سے موضوع جام بات ہوا ہے وہ کنٹینر سے ہوا ہے؟ کیونکہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں, فواز چودھری نے بھی کہا ہے, فواز شیبہ نے بھی کہا ہے کہ 3 شوٹر جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے, یہ جے آئی ٹی پہ رپورٹ بھی ہو گئی ہے, جمع ہو جائے گی عدالت. شیخ صاحب پی ٹی آئی والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, پی ٹی آئی والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے, وہ اسلحہ جب آپ نے فرانزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے, جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے, ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں ریکارڈ کا حصہ بنا رہی؟ جے آئی ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہتی ہے کہ یہ والی ایویڈنس تو میں لوں گی, یہ والی ایویڈنس میں نہیں لوں گی. کیوں نہیں لے گی؟ جے آئی ٹی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سلیکٹیو ایویڈنس کلیکٹ کرے, وہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کر کے عدالت میں پیش کر دے. عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے, چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے. آپ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو نہیں لگی اور اس میں یہ ماسٹر ہیں بڑے. جب شوکت خانم میں عمران خان کو لایا گیا تھا تو جناح ہاسپٹل کی جو میڈیکل لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور اس میں ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں بتایا گیا تھا, اور تبھی انکشاف ہوا تھا کیونکہ دونوں ٹاپوں پر چھنوں کے زراعت اور 8 کے قریب تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناح ہاسپٹل کی جو ٹیم تھی جو سرکاری طور پر بنی تھی اور کوئی ایم ایل سی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس چلتا ہے, تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناح ہاسپٹل میں بنائی گئی جو ٹیم تھی وہ بالکل بوگس ہے, بالکل بے بنیاد ہے, بالکل جعلی ہے؟ جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا. اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے, تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں, اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر؟ اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں, کوئی گولیاں لگی ہیں, تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا, تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں, ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھو کے کام کرنے والے ہیں, وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے, کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے, اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس, یہ استغاثہ دائر کر دیں. چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی,
یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں, شہادت لے کے آئیں, ایویڈنس لے کے آئیں, سزا کروا لیں. کنٹینر کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وہاں نقصان ہوا. میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی ہوئی تھی اس میں ایک بلٹ کا سراغ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو اور اس کے زخم ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے گزارش کی, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں بھی میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں, وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے اس کو ایک خراش تک نہیں آئی, اور انہوں نے عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ ہے کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دیں. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کریں نا. وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا, اس سے آپ نے اسلحہ برآمد کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے, آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیا. ایک سیکنڈ میں گزارش یہ کر رہا ہوں, ہم تو اس جے آئی ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم اسے اس موجودہ جے آئی ٹی کو جے آئی ٹی کہنا بنیادی طور پہ اوپر قانون میں دی گئی جے آئی ٹی کی توہین ہے. آپ نے ایماندار اور پڑھے لکھے قابل پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے کسی وقوعے کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس جے آئی ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے, اور جو بیانات پولیس آفیسرز نے پولیس اہلکاروں نے 3 نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے, اس کو آپ نظر انداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیولپمنٹ بتانا لگ پڑتے ہیں, اور وہاں سے پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں. پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہو, اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے نہ اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے. عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں, اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مجھے کہیں, میں ان کی ایف آئی آر درج کروا دیتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. آپ کے حوالے سے سوال ہے, چونکہ آپ نے پی ٹی آئی کا کہا کہ جو چیز کا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں. جی آپ کے حوالے سے آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں, آپ ایک زیادہ چینل جسے کہا جاتا ہے ہماری انڈسٹری میں اس کا حصہ رہے, اس نے لبیک کے حوالے سے بڑی پروموشن کی, آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا, پھر آپ کے ٹویٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کی ذات کے ایلیگیشن تھوڑا سا اس تناظر میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بطور وکیل بطور صحافی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں. یہ مذہبی تنازع ہے جس کی بنیاد پر عمران خان پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ چیزیں براڈر پرسپیکٹو میں آ جائیں, اور وہ آپ کے ٹویٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری اطلاعات کے مطابق اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وکیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت کو ہوا ہے. میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بالکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف وکالت کرتا ہوں. دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ 100 بسم اللہ جب مرضی لگائیں. پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفینسو ہو جاتا ہے, خود پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بچتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزامات عائد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا سکتے ہیں. جیسے کل فواد چوہدری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نون لیگ کا نون ورکر بنا دیا, اور یہی فواد چوہدری صاحب جو ہیں 2021 میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کوریج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا. آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا,
عدالت کے اندر جا کر ان کی 2 نمبری پکڑی، عدالت کے اندر جا کے جب ان کی جے آئی ٹی کو ٹف ٹائم دیا، ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے، جب میں نے کہا کہ اعجاز چوہدری صاحب کو گرفتار کیا جائے، وہ اس قتل میں ملوث ہیں، اس حملے میں، تو اب یہ الٹا، اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں۔ اعجاز چوہدری صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا ہے نا۔ اپنے آپ کے پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، اس نے کہا کہ آپ کو 1 دن پہلے پتہ چلا ہے، تو بتائیں اس کو گرفتار کریں گے۔ بھائی تمہیں 1 دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے؟ اور جب عمران خان تمہیں 1 دن پہلے پتہ چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اقدامات کیوں نہ کیے؟ پولیس جو ہے اسی دن، اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے متعلقہ ڈی پی او جو ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ سیکورٹی ارینجمنٹ کریں، انہوں نے نہیں کیے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانحہ وزیر آباد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ وقوع جینون ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینون وقوع کیا ہوا ہے تو وہ ابتدائی سٹیج کے اوپر بچ جائے۔ وہ اس کے بچنے کی مہلت ایپلٹ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو، لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی۔ تو اس وقوع میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے، ڈنڈورا پیٹی جا رہے ہیں، وہ جتنا مرضی یہ پیٹ لیں۔ ایک سیکنڈ عدنان بھائی، ایک سیکنڈ۔ آپ نے سر یہ بات کی یہ پلانٹیڈ ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو کیا آپ کے موکل یہ کہہ رہے ہیں وہ خود مانتے ہیں کہ وہ پلانٹیڈ تھے، وہاں پہ وہ ڈرامے کا حصہ تھے اس کے؟ اور دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے سوال کا جواب دیتے ہو تو آپ نے کہا کہ وہ سارا مذہبی جنونیت کی طرف لے جاتا ہے، تو کیا آپ کے موکل نے بھی پکڑے جانے کے بعد یہ اس طرف لے گیا کہ یہ مذہبی حوالے سے کیا؟ میرا موکل جب پکڑا گیا ہے، اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کی اعترافی ویڈیو کو نہیں مانتے، ہم اس کی فلاں والی ویڈیو کو مانتے ہیں، تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے، ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جو حملہ ہوا اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ملوث ہیں، رانا ثناء اللہ اور ایجنسیوں اور آئی ایس آئی جو ہے ملوث ہیں۔ اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس تمام واقعے کے ولن کون ہے اور ہیرو کون ہے؟ اس پورے واقعے کا بینیفیشری کون ہے؟ سوال یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے۔ پورا پاکستان جانتا ہے، پورے میڈیا نے اس بات کو کور کیا کہ ان کا لانگ مارچ فلاپ ہو گیا تھا، بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے، تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا، اور یہ اس لیے انہوں نے اپنا حملہ کروایا۔ اور تب سے لے کے 3 نومبر سے لے کے آج کے دن تک یہ بڑے بہترین طریقے سے وہ جعلی زخم لے آتے ہیں عمران خان کے اور اس کی مارکیٹنگ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تھینک یو سر۔